ایک بوڑھی ماں تھی اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے کچھ آواز آ رہی ہے. تو بیٹے نے کہا ماں آواز تو نہیں آ رہی, کوئی آواز نہیں آ رہی. دوسری بار بھی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. بیٹے نے کہا امی آپ کو کیا ہو گیا, آواز نہیں آ رہی, آپ کے کان بج رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا کہ بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. اب بیٹا شاؤٹ کرنے لگا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, کام کرنے دیں, مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے, کوئی آواز نہیں ہے. اب ماں مسکرائی اور کہا بیٹا وہ سامنے جو صندوق ہے نا ذرا وہ کھولنا. بیٹا کھڑا ہوا صندوق کھولا, کہا اس میں جو کتاب پڑی ہے وہ لے کر آؤ. بیٹا وہ کتاب لے کر آیا اور ماں نے وہ پرانی سی کتاب کھول کر بتایا کہ بیٹا یہ دیکھو تصویر بنی ہوئی ہے, اس تصویر پر تم نے مجھ سے ایک ہی دن میں 70 بار سوال کیا تھا کہ امی یہ کیا ہے, اور ہر بار میں تمہیں بتاتی کہ بیٹا یہ ہے, اور جب بھی تم سوال کرتے میں تمہارا گال چومتی. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایک ہی بات تم نے 70 بار ریپیٹ کی, میں نے 70 بار تمہیں جواب دیا, مجھے غصہ نہ آیا. بیٹا آج میں نے 3 بار ایک بات کہہ دی تو تمہیں برا لگ گیا. اب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنا بچپن, جنہوں نے ہاتھوں سے کھانا کھلایا, جنہوں نے ہمیں لباس پہننا سکھایا, والد نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. ہماری توتلی زبان میں ہم کچھ کہتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے, بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں ہم صرف روتے تھے تو ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے. اور آج ہم امی ابو کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. ارے ان کو وہ سب کچھ پتہ ہے جو ہمیں بالکل نہیں پتہ. لیکن خدا را ان کے بوڑھے دماغ کو, بوڑھے دل کو دکھی نہ کیجئے, انہیں اس عمر میں تکلیف نہ پہنچائیے. جتنی دیر وہ دنیا میں ہیں انہیں خوش رکھیے, ان کی دعائیں لیجئے. ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, جن کے والد چلے گئے. یہ وہ لو ہے, یہ وہ محبت ہے جو انکنڈیشنل ہے. دنیا میں ہر شخص کسی سے پیار کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے کرتا ہے. ماں باپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ جناب بیٹے سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ بڑا ہو کر کما کر دے گا. ارے ماں باپ کی یہ غرض نہیں ہوتی. اگر یہی غرض ہوتی تو اپاہج بچوں سے کون محبت کرتا. اپنے جو بچے ایب نارمل ہوتے ہیں ماں باپ انہیں بھی سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے بچے ہیں, وہ ان کا جگر کا ٹکڑا ہے. مگر یہی بچہ بڑا ہو کر کیوں بھول جاتا ہے کہ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے انہیں میری ضرورت ہے. 2 ماں باپ مل کر 10 بچوں کو پال لیتے ہیں, مگر 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے, دکھ دیتے ہیں انہیں. خدا را احساس کیجئے یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اور جو اولڈ ہاؤس پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں, مجھے ایک دردناک واقعہ یاد آ گیا ناظرین. ایک بار اولڈ ہاؤس کا ایک چینل کے کسی نمائندے نے دورہ کیا اور ایک بوڑھی ماں سے جب معلوم کیا کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچی, تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میرا ہی بیٹا اس اولڈ ہاؤس پہ یہ کہہ کر چھوڑ کے گیا کہ یہ بوڑھی عورت مجھے کہیں روڈ پہ پڑی ہوئی ملی ہے, تاکہ اولڈ ہاؤس والے میرے بیٹے کو کچھ نہ سمجھائیں, اور مجھے یہاں چھوڑ کر میرا بیٹا چلا گیا ہے. تو اس چینل کے نمائندے نے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ ذرا اپنے بیٹے کا نام تو بتائیے. تو اس نے کہا نہیں میں نام نہیں بتاؤں گی تاکہ میرے بیٹے کی عزت خراب نہ ہو جائے. یہ ہوتی ہے ماں کہ جس بیٹے نے گھر سے نکال دیا اس کا بھی نام لینا گوارا نہیں کر رہی. یہاں سے کرم ہی ہوا کرتا ہے. یہ ہم ہوتے ہیں جو خطائیں کرتے ہیں. اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں, خدا را میں آج عرض کرنا چاہوں گا انہیں راضی کر لیجیے, ان کے پیروں میں گر جائیے, معافی مانگ لیجیے. کبھی سختی کر بھی دی ہے نا تو کوئی بات نہیں, ساری زندگی نرمی بھی تو کی ہے نا. اگر ہمیں کوئی بات بری لگ گئی ہے تو یہی سمجھ لیجئے کہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں, انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان بڑھاپے میں. میں نے اور آپ نے بھی بڑھاپے میں پہنچنا ہے. اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں ان کے بچے ان کی خدمت کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کا جو ادب کرتے ہیں ان کے بچے ان کا ادب کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی نافرمانی ناظرین وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے, دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے. ان کے بچے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا ہوتا. خدا را ان کی خدمت کیجیے.